بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ پاکستان اور آذربائیجان نے اقتصادی اور توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون سمیت زمینی فضائی روابط کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے مابین جمعرات کو وزارت خارجہ میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے مابین یکساں مذہبی ثقافتی اقدار کی بنیاد پر گہرے برادرانہ تعلقات استوار ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میں ارمینیا کے ناجائز قبضہ سے آذربائیجان کے علاقوں کو آزاد کروانے پر آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارا عالمی سطح پر واضح موقف رہا ہے کہ آذربائیجان کی علاقائی سالمیت کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر پر ترک وزیر خارجہ کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کشمیر کاز پر ہمارا وہی موقف ہے جو پاکستان کا ہے اور پاکستان سے ہمارے تعلقات کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پاکستان ہمارے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ دونوں ممالک ہر مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی جدوجہد کو بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں اور اب اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں۔ جو بائیڈن کی حلف برداری پر ہنگامہ آرائی کا بڑا خدشہ، مزید 10,000 فوجیوں کو تعینات کر دیا گیا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کے دوران پرتشدد مظاہروں کے پیش نظر دارالحکومت میں تعینات نیشنل گارڈز کی تعداد بڑھا کر 20,000 کر دی گئی۔ غیر ملکی خبری ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست پر ٹرمپ حامیوں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ٹرمپ حامیوں نے الیکشن کو غیر شفاف قرار دے دیا، جس پر شدید مظاہرے جاری ہیں۔ انہی پرتشدد مظاہروں کے پیش نظر نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کے لیے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن ایمریٹس کا کہنا ہے کہ رواں سال کے آخر تک اس کے تمام جہاز استعمال میں ہوں گے۔ برطانوی خبری ادارے کے مطابق ویکسین کی دستیابی کے بعد سفر کرنے کے لیے حالات سازگار ہونے کی امید پیدا ہو گئی، جس سے مختلف ایئر لائنز کا کاروبار بحال ہونے کی توقع ہے۔ اس سے پہلے بھی ایمریٹس کے سی ای او کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ کرونا وائرس کی ویکسین کی دستیابی کا ٹریول انڈسٹری کی بحالی میں اہم کردار ہوگا۔ بھارتی کسانوں کے احتجاج میں شدت، لال قلعہ پر خالصہ پرچم لہرانے کا اعلان۔ بھارتی کسانوں نے لوہڑی فیسٹیول کے دوران زرعی قوانین کی کاپیاں پھاڑتے ہوئے لال قلعے پر خالصہ پرچم لہرانے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی کسانوں کے احتجاج میں شدت آ گئی۔ دھرنوں کے دوران کسانوں نے کالے قوانین کی کاپیاں جلا کر لوہڑی کا میلہ منایا۔ مظاہرین نے مودی سرکار کے خلاف اور کسان مزدور اتحاد کے حق میں نعرے لگائے۔ کاشتکاروں نے پنجاب اور ہریانہ سے آنے والی درجنوں ٹرینیں بند کر دیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے پیدل راستہ پار کرنے والوں کے لیے ہدایت جاری کر دی۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان میں کہا ہے کہ راہگیر راستہ عبور کرتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کی پابندی کریں۔ راستہ پار کرنے کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ جگہ ایسی ہو کہ راہگیر راستہ پار کرتے وقت ہر طرف سے آنے والی ٹریفک پر نظر رکھیں، جبکہ پیدل شاہراہ عبور کرنے پر 1,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے کئی مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند سے ہر شے دھندلا گئی۔ موٹر وے کئی مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی، جبکہ فلائٹ کا شیڈول پوری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں دھند کے بادل چھا گئے، ہر منظر دھندلا گیا۔ شیخوپورہ، پنڈی، بھٹیاں، چیچا وطنی میں دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم رہنے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ساہیوال، پتوں کی اوکاڑا اور دیگر کئی علاقوں میں شدید دھند سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔
ترکی کے شہر استنبول میں قحط سالی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ شہر میں اگلے 45 دنوں میں پانی ختم ہو جائے گا۔ ترکی میں شدید خشک سالی اور وسیع تر شہری ترقی کو اس ہنگامی صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ ترکی کے تمام ڈیمز خشک ہونے پر 10 سالوں میں بدترین خشک سالی کا سامنا ہے۔ استنبول کے عمرلی ڈیم میں پانی کا لیول پچھلے 15 سالوں کے کم ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ ملک میں پانی کا بحران اتنی شدت اختیار کر چکا ہے کہ دسمبر میں مذہبی امور کی ہدایت پر مساجد میں بارشوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی تھیں۔ جو بائیڈن کا $1.9 کروڑ کے پیکج کا شاندار اعلان۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کرونا ویکسین پلان اور معیشت بچاؤ کے $1.9 کروڑ کے پیکج کا اعلان کر دیا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس پر قابو پاتے ہی ہمیں مزید وقت ضائع نہیں کرنا ہوگا۔ جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں امریکی معیشت کو دوبارہ بہتری کی طرف لے جانا ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے کرونا ویکسین پیکج کا اعلان امریکی معیشت کو بچانے کے لیے منصوبوں کا حصہ ہے، جس کے تحت ان کا اپنی صدارت کے پہلے 100 روز میں 1 کروڑ افراد کو کرونا ویکسین لگانے کا بڑا منصوبہ ہے۔ انڈونیشیا میں زلزلے نے تباہی مچا دی، 7 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ انڈونیشیا کے جزیرہ سولاویسی میں شدید نوعیت کے زلزلے نے عمارتیں منہدم کر دیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جزیرہ جزائر پر مشتمل ریاست انڈونیشیا میں ایک مرتبہ پھر زلزلوں نے تباہی مچا دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق انڈونیشیا کے جزیرہ سلاویسی میں 6.2 نوعیت کا شدید زلزلہ محسوس کیا گیا، جس میں سلاویسی میں واقع ہوٹل سمیت کئی بڑی عمارتیں گر گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر ملک بھر میں اسمگل شدہ پیٹرول کی فروخت کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر اسمگل شدہ پیٹرول کی فروخت کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن میں 609 پیٹرول پمپ سیل کر کے 45 لاکھ لیٹر اسمگل پیٹرول اور ڈیزل کا اسٹاک ضبط کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پیٹرول بحران کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر ملک بھر میں اسمگل شدہ پیٹرول کی فروخت کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی براہ راست ہدایت پر ملک بھر میں پیٹرول پمپ پر چھاپے مارے گئے۔ چین نے PIA کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ پاکستان سے چین پہنچنے والے 10 مسافروں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد چین نے قومی ایئر لائن PIA کی پروازوں کی آمد پر 3 ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بے نقاب کر دیے۔ ارکان پارلیمنٹ نے کشمیر کو اندرونی مسئلہ قرار دینے کا بھارتی موقف مسترد کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں ہلاکتوں کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برطانوی وزراء اور 10 ارکان پارلیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کی بے بسی کی ترجمانی کی اور بھارتی ظالمانہ پالیسیوں پر کڑی تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ برطانوی حکومت پر بھی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر واضح موقف اختیار کرنے کے لیے زور دیا۔ ملائیشیا میں PIA کے طیارے کو تحویل میں لے لیا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کا بوئنگ 777 طیارہ کوالالمپور ایئرپورٹ پر مقامی حکام نے قبضے میں لے لیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملائیشیا میں عدالتی حکم پر طیارے کو تحویل میں لیا جانا ایک ناخوشگوار صورتحال ہے۔ مسئلے کے احسن حل تک مسافروں کی مناسب دیکھ بھال کی جائے گی۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ ملائیشیا میں PIA کا ایک طیارہ عدالتی حکم پر تحویل میں لیا گیا ہے۔ جہاز اسرائیل نہیں لے کر جاؤں گا، متحدہ عرب امارات میں پائلٹ کا انکار۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنی امارات ایئر لائن میں کام کرنے والے ایک پائلٹ نے ہوائی جہاز اسرائیل لے جانے سے انکار کیا تو اس پر اماراتی حکومت اور کمپنی نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پائلٹ کو ملازمت سے برطرف کر دیا اور اس کے علاوہ کمپنی نے اس کے خلاف انتقامی کارروائی شروع کر دی۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی کرونا ویکسین لگوا لی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو کرونا وائرس کی ویکسین لگا دی گئی۔ ترک میڈیا کے مطابق صدر اردوان کو دارالحکومت انقرہ کے ہسپتال میں کرونا وائرس کا انجیکشن لگایا گیا۔ ٹیلی گرام پر اپنے پیغام میں طیب اردوان نے کہا ہے کہ انہوں نے بخیریت ویکسین لگوا لی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ ترکی میں تاحال 2,56,000 افراد کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ بہت جلد 3 کروڑ ویکسین چین سے ترکی پہنچنے والی ہے۔ حکومت نے پی ڈی ایم کی بڑی خواہش پوری کر دی۔ شیخ رشید کا ڈیپورٹ ہونے والے پاکستانیوں کے لیے بھی نیا قانون لانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ تمام ویزے آن لائن کر دیے گئے ہیں۔ پی ڈی ایم کے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج میں رکاوٹ نہ کھڑی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھلی ڈھیل دے دی جائے گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائے آباد۔